تین بیٹیوں نے اپنے فالح زدہ باپ کو جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے بعد سردیوں کی رات میں ایک سنسان مزار پر چھوڑ دیا۔ سردی سے کانپتے اس بوڑھے کو مزار کے ایک ملنگ نے اپنی چادر دی اور روٹی کھلائی۔ جب بوڑھا مرا تو بیٹیاں صرف دکھاوے کے لیے روتی ہوئی آئیں۔ ملنگ نے انہیں ایک بند لفافہ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کی آخری امانت ہے۔ لفافہ کھولتے ہی بیٹیوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ رحمت علی اس شہر کا ایک متمول اور سرکردہ شخص تھا، جس کی ساری زندگی دولت جمع کرنے اور اپنی تینوں بیٹیوں زویا، مدیحہ اور سمینہ کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے میں گزر گئی تھی۔ اس نے اپنے خون پسینے اور دن رات کی مشقت سے شہر کے سب سے مہنگے اور پرشکوہ علاقے میں ایک ایسا عالی شان اور وسیع و عریض مکان تعمیر کروایا تھا، جس کی بلند و بالا دیواریں قیمتی پتھروں سے تراشی گئی تھیں اور جس کے خوبصورت دروازے اس کی بے پناہ دولت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ رحمت علی نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اپنی بیٹیوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اس نے کبھی ان کے قدموں میں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا تھا اور ان کی ہر مانگ کو اس نے اپنے لبوں سے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دیا تھا۔ لیکن دولت کی فراوانی اور بے جا لاڈ پیار نے ان تینوں بیٹیوں کے دلوں میں محبت اور احساس کی بجائے ہوس اور لالچ کے ایسے بیج بو دیے تھے، جن کی جڑیں وقت کے ساتھ ساتھ انتہائی گہری اور زہریلی ہو چکی تھی۔ زویا، جو کہ سب سے بڑی تھی، وہ انتہائی شاطر اور خود غرض تھی۔ مدیحہ کا دل پتھر کی طرح سخت تھا اور سب سے چھوٹی سمینہ، جس سے رحمت علی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ بھی ان دونوں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی انتہائی بے حس ہو چکی تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی محسوس اور بے رحم رفتار سے گھومتا رہا اور پھر رحمت علی پر بڑھاپے اور بیماریوں نے انتہائی خاموشی سے اپنے وار کرنے شروع کر دیے۔ ایک انتہائی کالی اور طوفانی رات جب رحمت علی اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اچانک اسے فالج کا ایک ایسا شدید اور جان لیوا دورہ پڑا، جس نے اس کے پورے جسم کو ایک بے جان اور بے حرکت لکڑی کی طرح مفلوج کر کے رکھ دیا۔ ان کا دایاں حصہ مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا اور اس کی زبان، جو کبھی احکامات جاری کرتی تھی، وہ اب الفاظ ادا کرنے سے بھی قاصر ہو گئی اور وہ صرف اپنی بے بسی اور خوفزدہ آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ فالج کے اس خوفناک حملے کے بعد رحمت علی کی زندگی ایک چلتی پھرتی لاش اور ایک انتہائی اذیت ناک قید میں تبدیل ہو گئی۔ شروع کے چند دن تو بیٹیوں نے دنیا اور رشتہ داروں کی نظروں سے بچنے اور دکھاوے کے لیے اس کی تھوڑی بہت خدمت کی اور کچھ ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کا باپ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور یہ مکان اور یہ بے پناہ دولت اب مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر ہے، تو ان کے اصلی اور بھیانک چہرے بے نقاب ہونا شروع ہو گئے کہ اس وسیع و عریض اور پرتعیش مکان میں رحمت علی کو ایک انتہائی چھوٹے اور تاریک پچھلے حصے کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سورج کی روشنی کا گزر بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس کے نرم اور گرم بستر کی جگہ ایک پرانی اور سخت چارپائی نے لے لی۔ بیٹیوں نے اس کے مہنگے علاج، معالجے اور ادویات کا سلسلہ بھی یہ سوچ کر بند کر دیا کہ اب اس بیکار اور مفلوج انسان پر مزید پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رحمت علی سارا دن اس اندھیرے کمرے میں اپنی بے جان ٹانگوں اور بازوؤں کے ساتھ پڑا رہتا اور اپنی بے بسی پر خون کے آنسو روتا رہتا۔ اسے بھوک اور پیاس لگتی تو وہ گھنٹوں تک کسی کے آنے کا انتظار کرتا رہتا، لیکن اس کی بیٹیاں اپنی محفلوں، اپنے مہنگے لباسوں اور اپنی شاہانہ زندگی میں اتنی مگن اور اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں اپنے مفلوج اور بے بس باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زویا اکثر اس کے کمرے میں آتی اور انتہائی حقارت اور غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہتی کہ تم نے ہماری زندگی عذاب کر کے رکھی ہے، تم مرتے کیوں نہیں ہو تاکہ ہم اس قید سے آزاد ہو سکیں اور اپنی مرضی سے اس دولت کا استعمال کر سکیں۔ رحمت علی کے کانوں میں زہریلے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، بس اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کی سفید داڑھی میں جذب ہو جاتے۔ مدیحہ اور سمینہ بھی اس کے ساتھ انتہائی برا اور ظالمانہ سلوک کرتی۔ وہ اسے باسی اور سوکھا کھانا دیتی اور اگر کبھی وہ درد کی شدت سے کراہتا تو وہ اس پر چیخ پڑتی اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی جاتی۔ اس کی ساری توجہ، ان کا سارا دھیان صرف اور صرف رحمت علی کی اس کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد اور اس عالیشان مکان پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک یہ مکان قانونی طور پر ان کے نام منتقل نہیں ہو جاتا، وہ اسے فروخت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس کا سودا کر سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک انتہائی گھناؤنا، مکروہ اور ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ سردیوں کی وہ ایک انتہائی کالی تاریخ
اور یخ رات تھی جب ہوائیں اتنی سرد اور تیز تھی کہ ہڈیوں کے اندر تک اتر رہی تھی۔ زویا، مدیحہ اور سمینا رحمت علی اور کے اس تاریک اور سرد کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں جائیداد کی منتقلی کے کچھ سرکاری کاغذات اور ایک نیلی سیاہی والی ڈبی تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر اپنے فالج زدہ باپ کا بے جان بازو انتہائی بے دردی سے پکڑا اور اس کے انگوٹھے کو زبردستی سیاہی میں ڈبو دیا۔ رحمت علی اپنی بے بس اور خوفزدہ آنکھوں سے اپنی بیٹیوں کی اس درندگی اور لالچ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بائیں قدرے حرکت کرنے والے ہاتھ سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور اپنی نظروں سے انہیں منت کی کہ وہ اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، لیکن دولت کی ہوس میں وہ اندھی ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹیوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ مدیحہ نے اس کا بایاں ہاتھ سختی سے دبا کر مروڑ دیا، جس سے رحمت علی کے منہ سے درد کی ایک مدھم سی سسکی نکلی، اور سمینا نے زویا کی مدد کرتے ہوئے باپ کے انگوٹھے کو اس تمام کاغذات پر باری باری ضبط کر دیا جہاں جائیداد بیٹیوں کے نام منتقل ہونے کی تحریر درج تھی۔ کاغذات پر انگوٹھا لگوانے کے بعد زویا نے وہ کاغذات انتہائی احتیاط سے ایک طرف رکھے اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب اس مفلوج اور بدبودار لاش کی ہمیں اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسی رات رحمت علی کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کا انتہائی شفاقانہ فیصلہ کیا۔ وہ تینوں اس بے بس باپ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لائے اور ایک پرانے کمبل میں لپیٹ کر اسے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ رحمت علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں، جنہیں اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا، وہ اسے اس شدید سردی اور طوفان میں کہاں لے کر جا رہی تھی۔ گاڑی شہر کی سنسان اور ویران سڑکوں کو چھیڑتی ہوئی شہر سے کافی دور ایک انتہائی قدیم، ویران اور سنسان مزار کے قریب جا کے رکی۔ یہ بابا شاہ کا مزار تھا، جہاں دن کے وقت تو کچھ لوگ آتے تھے، لیکن رات کے اس پہر اس قدر شدید سردی میں وہاں پرندے تک کا نام و نشان نہیں تھا۔ زویا اور مدیحہ نے رحمت علی کو گاڑی سے باہر نکالا اور مزار کی ایک انتہائی ٹھنڈی اور پتھریلی سیڑھی پر ایک بے جان گٹھڑی کی طرح پھینک دیا۔ سمینا نے بھی پیچھے مڑ کر اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا، اور وہ تینوں بغیر کوئی ہمدردی دکھائے، بغیر کوئی ترس کھائے اور بغیر کسی ندامت کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی، اور اپنے اس باپ کو، جو کبھی ان کا سب سے بڑا سائبان تھا، موت کی وادی میں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ گئی۔ رحمت علی اس یخبستہ اور طوفانی رات میں مزار کی اس ٹھنڈی سیڑھی پر پڑا سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا جسم، جو پہلے ہی فالج کی وجہ سے بے جان تھا، اب سردی کی شدت سے برف کی طرح جمنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر سردی کی وجہ سے اس کے گالوں پہ جم رہے تھے۔ اسے اپنی بیٹیوں کا وہ ظلم یاد آ رہا تھا اور وہ اپنی بے بسی پر کڑ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سفر اب چند گھنٹوں یا شاید چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اسی دوران مزار کے احاطے میں رہنے والا ایک درویش اور خدا ترس ملنگ سائیں فضل، جو رات کے اس پہر ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اسے کسی کے مدھم سی کراہنے اور کانپنے کی آواز سنائی دی۔ سائیں فضل نے اپنی پرانی للٹینیں اٹھائیں اور اس آواز کے تعاقب میں مزار کے باہر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور مفلوج انسان سردی سے سکڑ کر موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ سائیں فضل کا دل اس دردناک منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر رحمت علی کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے کندھوں پر موجود ایک انتہائی موٹی اور گرم پرانی چادر اتار کر اس کانپتے ہوئے بوڑھے کے جسم پر اڑا دی۔ سائیں فضل نے اپنے حجرے سے کچھ گرم پانی اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لا کر اس گرم پانی میں نرم کیا اور انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ رحمت علی کے منہ میں ڈالا۔ رحمت علی نے اپنی بے بس اور نم آنکھوں سے اس ملنگ کی طرف دیکھا، جو اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ باپ، جسے اس کی اپنی سگی بیٹیوں نے دھتکار دیا تھا اور موت کے منہ میں پھینک دیا تھا، آج ایک اجنبی فقیر اس کی خدمت کر رہا تھا۔ سائیں فضل نے رحمت علی کے جمے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے رگڑا تاکہ اسے کچھ حرارت مل سکے۔ رحمت علی اس ملنگ کی خدمت اور اس کے خلوص کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے اور مفلوج ہاتھوں سے انتہائی مشکل سے اپنے لباس کے اندرونی اور چھپے ہوئے حصے سے ایک پرانا اور بند لفافہ نکالا، جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے سینے سے لگا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اس کی لالچی بیٹیوں کو بھی علم نہیں تھا۔ رحمت علی نے وہ لفافہ سائیں فضل کی طرف بڑھایا اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور آخری راز ہے۔ سائیں فضل نے وہ لفافہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور رحمت علی کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، لیکن سردی کی شدت، بڑھاپا، بیماری اور اپنوں کے دیے گئے اس گہرے اور جان لیوا صدمے نے رحمت علی کے جسم کی آخری رمق بھی نچوڑ لی تھی، اور چند ہی گھنٹوں بعد فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل رحمت علی نے اس ملنگ کی گود میں اپنی آخری سانس لی۔
इस जालिम दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। साईं फजल ने इस बूढ़े की आंखें बंद की और इसके बेजान जिस्म को चादर से अच्छी तरह ढांप दिया। जब सुबह हुई और सूरज की रोशनी फैली तो मज़ार पर आने वाले कुछ लोगों ने इस लाश को देखा और कुछ ही देर में ये खबर पूरे शहर और मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि रहमत अली नामी एक अमीर शख्स बाबा शाह के मज़ार पर मुर्दा हालत में पाया गया है। ये खबर उड़ती हुई जोया, मदीहा और समीना के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने जल्दी से सफ़ेद मातमी कपड़े पहने, अपने बाल बिखेरे और इंतहाई मसनूई तरीके से धाड़े मारती और रोती पीटती हुई अपनी गाड़ी में मज़ार की तरफ रवाना हो गई। जब वो मज़ार पर पहुंची तो वहां मोहल्ले के कुछ लोग और मज़ार के मजावर जमा थे। वो तीनों बहनें लाश के पास गिरकर इस कदर जोरों शोर से रोने लगी और इस तरह नोहा करने लगी कि देखने वाला हर शख्स को यही महसूस हो रहा था कि ये बेटियां अपने बाप के दुख में पागल हो चुकी हैं। जोया बार बार अपने बाप के माथे को चूमती और ऊंची आवाज में कहती कि हमारे प्यारे बाबा, आप रात के अंधेरे में हमें छोड़कर इस वीराने में क्यों आ गए? हम तो आपके बगैर मर जाएंगी। हम तो आपकी खिदमत के बगैर एक पल भी सुकून से नहीं रह सकती। इनकी सताकारी और इस छोटे मातम को देखकर साईं फजल एक कोने में खामोशी से खड़ा सब बगौर देख रहा था। वो जानता था कि ये वही जालिम बेटियां हैं जिन्होंने इस सख्त सर्द और रात में अपने बेबस और मफलूज बाप को लावारिस और बेयारो मददगार बनने के लिए इस मज़ार की ठंडी सीढ़ियों पर फेंक दिया था। साईं फजल का दिल इनकी इस मक्कारी पर शदीद गुस्से और हकारत से भर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इस मातम करती हुई और झूठे आंसू बहाती हुई बेटियों के पास आया और एक इंतहाई सर्द और बावकार लहजे में इन्हें खामोश होने का इशारा किया। साईं फजल ने अपने फटे हुए और पुराने चोगे की जेब में हाथ डाला और वो पुराना मैला और बंद लिफाफा निकालकर जोया की तरफ बढ़ा दिया, जो रहमत अली ने मरने से चंद घंटे कबल अपनी आखिरी सांसों के दौरान इस मलंग के हवाले किया था। साईं फजल ने इन तीनों बेटियों की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई भारी आवाज में कहा कि ये बंद लिफाफा तुम्हारे बाप की आखिरी अमानत है, जो इसने मरने से पहले मेरे हवाले की थी, और मुझे लगा था कि शायद इसमें इसकी कोई आखिरी अल्फाज, कोई नसीहत या कोई ऐसा पैगाम होगा जो तुम तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए ये अमानत अब तुम्हारे हवाले है। ये लिफाफा देखते ही इन तीनों बेटियों के रोने और मातम करने का सिलसिला अचानक और एक ही लम्हे में रुक गया और इनकी आंखों में आंसुओं की जगह एक शदीद लालच और एक बेबस पनाह तजस्सुस और एक अजीब सी चमक उभर आई। उन्होंने सोचा कि जरूर इस लिफाफे में इनके बाप ने अपनी किसी और छुपी हुई दौलत, किसी खुफिया अकाउंट, किसी दफनशुदा खजाने या किसी और बड़ी जायदाद की मालूमात रखी होगी और कागजात छुपा के रखे होंगे। जोया ने वो लिफाफा साईं फजल के हाथ से इंतहाई बेताबी और तेजी से छीन लिया और अपने झूठे आंसू साफ करते हुए इसे खोलने लगी। मदीहा और समीना भी इंतहाई बेसब्री से जोया के कंधों के ऊपर से इस लिफाफे के अंदर झांकने लगी। इसकी इनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और इन्हें लग रहा था कि इनकी दौलत और इनकी खुशियों में अब मजीद कई गुना इजाफा होने वाला है। जोया ने कांपते हुए और लालची हाथों से इस पुराने लिफाफे की मोहर को तोड़ा और इसके अंदर मौजूद एक मोटे और तय किए हुए कागज को बाहर निकाला। जैसे ही जोया ने इस कागज की तह खोली और इस पर लिखी हुई तहरीर पर नजर डाली तो इसकी आंखें हैरत और खौफ से खुली की खुली रह गईं। इसका चेहरा, जो चंद लम्हे पहले दौलत की उम्मीद से चमक रहा था, वो अचानक मौत की तरह जर्द और पीला पड़ गया। इसकी टांगों से जान निकल गई और इसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मदीहा और समीना ने जब इस कागज को पढ़ा तो इनके होश उड़ गए और इनके पैरों तले से जमीन मुकम्मल तौर पर खिसक गई। वो कागज ना तो किसी छिपी हुई दौलत का पता था, ना किसी खजाने का नक्शा था और ना ही कोई आखिरी वसीयत थी, बल्कि वो हुकूमत के सबसे बड़े और आला महकमे की तरफ से जारी किया गया एक इंतहाई सख्त और खत्मी सरकारी नोटिस था, जिसमें इंतहाई वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में दर्ज था कि रहमत अली ने जिस वसीअ और रीज़ और करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन पर अपना वो आलीशान और पुरतइश मकान तामीर किया है, वो ज़मीन सरकारी और गैर कानूनी है और इस हुकूमत ने इसे गैर कानूनी कब्जे पर एक इंतहाई भारी और नाकाबिले बर्दाश्त जुर्माना आयद किया है, जो कि करोड़ों रुपए में था। और नोटिस में ये भी सख्ती से लिखा गया था कि जो शख्स भी इस मकान और इस ज़मीन का कानूनी वारिस या मालिकाना हकूक के हामिल होगा, ये करोड़ों रुपए का जुर्माना इसी शख्स को अदा करना होगा और बसूरत दीगर हुकूमत इस मकान को फौरी तौर पर मस्मार कर देगी और इसके मालिक को सीधा कैद खाने की सलाहों के पीछे डाल दिया जाएगा और तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। बेटियां इस खौफनाक और रोज फरसा सच्चाई को पढ़कर सकते में आ गई। वो जिस आलीशान मकान और जिस जायदाद के कागजात पर कल रात अपने मफलूज और लाचार बाप का अंगूठा लगवाकर खुद को इस कानूनी मालिक बना चुकी थी और जिसकी खातिर उन्होंने अपने ही बाप को सर्दी में सिसक कर मरने के लिए मजार पर छोड़ दिया था, वो जायदाद दरअसल एक शराब, एक तबाही और एक ऐसा जानलेवा फंदा था जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से अपने गले में डाल लिया था। इन बेटियों ने अपने नाम दौलत नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का ऐसा सरकारी जुर्माना और कैद खाने की ऐसी सजा मुंतकिल की थी
कि उनके बाप ने जो लिफाफा मुंतकिल अपनी की थी, आखिरी जिसे सांस बचने तक का अब सीने कोई से लगा रास्ता कर रखा बाकी था, नहीं था। इन्हें वो शिद्दत से उसका एहसास हो इंतकाम रहा था। था कि इनके तो उसने बाप ने जो मरते वक्त लिफाफा इनके अपनी सांस इस आखिरी सांस जालिमाना तक और अपने सीने से सफाकाना लगा कर रखा, सलूक वो के इसका बदले में इंतकाम था। उनके हवाले किया था। इनके वो सफाकाना जायदाद और जिसके गुरूर जालिमाना में वो सलूक अंधी के हो बदले चुकी में थी, इनके वो हवाले एक दिन किया गया। वो नहीं मिट्टी जायदाद का ढेर जिसके बनने गरूर वाली में थी। वो अंधी हो और चुकी उनकी थी और बकिया एक दिन जिंदगी अब कैद वो खाने की नहीं तारीख और मिट्टी का शर्त ढेर बनने कोठरियों में वाली थी, और इनकी गुजरने वाली बकिया थी। जिंदगी अब कैद कुदरत खाने का की इंतहाई तारीख और शर्त अपरतनाक और कोठरियों में खौफनाक गुजरने इंसाफ वाली थी। उनके कुदरत का सामने खड़ा, इंतहाई बरतनाक और उनकी इस खौफनाक हवस और इंसाफ उनके इनके इस सामने लालच का आकर मुंह खड़ा चढ़ा हो रखा था, गया था, जिसने और उन्हें इनके इस लालच का इंसान से मुंह चढ़ा दरिंदा बना रहा दिया था, था जिसने और इन्हें अब उनके इंसान से पास उम्र दरिंदा भर बना रोने दिया था। और अब पछताने इनके के सिवा पास और उम्र कोई भर चारा रोने भी और नहीं बचा था, पछतावे के सिवा क्योंकि कोई चारा तबाही का बचा वो नहीं था, हतमी क्योंकि परवाना तबाही का वो उनके खत्मी परवाना उनके इनके अपने ही अपने ही नाम नाम पर पर जारी हो जारी चुका हो था। चुका था।